हफ्ते पहले हुई थी और पिछले चंद दिनों में उनको हमने प्रोएक्टिवली उनको अप्रोच किया है कि हम बिला ताख़ीर 9th रिव्यू जो है उसको हम मुकम्मल करना चाहते हैं ताकि आपके साथ जो प्रोग्राम जो आगे बढ़े और दूसरे इसी तरह मल्टीलेटरल और बायलेटरल जो हमारे प्रोग्राम जो हैं वो भी आगे बढ़ें। देखिए मैं आज इस फोरम के ज़रिए अपने पाकिस्तान भर के नौजवानों को ये पैगाम देना चाहता हूँ कि आप सादिक और अमीन आप हैं, करोड़ों लोग हैं इस मुल्क में बसते हैं, सिंध में, पंजाब में, केपी में, बलूचिस्तान में, गिलगित बल्तिस्तान में और आज़ाद कश्मीर में, कि ये नौजवान बच्चे और बच्चियाँ इनके जज्बे जो हैं ये जवां जज्बे हैं, इनके दिलों में बड़ी अजीम, इनकी दिलों में उमंगे हैं, तड़प है, सोच है, काबिलियत है, हिम्मत है, तवानाई है कि वो पाकिस्तान को यकीनन इन मसाइल से निकालने की पूरी अहलियत रखते हैं। और मैं आपको ये इस प्रोग्राम के ज़रिए कहना चाहता हूँ कि आप हमारे सरों के ताज हैं, आप पाकिस्तान के उफ़क़ पर चमकते हुए सितारे हैं। और मैं एक एक लफ्ज़ जो मैं कह रहा हूँ दिल की अथाह गहराई से कह रहा हूँ। आज हम बड़ी मुश्किलात में हैं, लेकिन हम मिलकर जो विद द कॉम्बिनेशन ऑफ यूथ एंड एक्सपीरियंस इंशाअल्लाह हम पाकिस्तान को इन मुश्किलात से निकालेंगे। लेकिन ज़िम्मेदारी सबसे बड़ी हुकूमत वक्त की होती है। आज जिन हालात में भी हमने पाकिस्तान की बागडोर संभाली वो आपके सामने है। ना मैं यहाँ पर कोई बैन डालूंगा ना कोई अनड्यू बात करूंगा। ये कहना चाहता हूँ कि इंतहाई मुश्किल तरीन हालात में हमने ये ज़िम्मेदारी संभाली है, लेकिन इंशाअल्लाह तमाम तर मुश्किलात के बावजूद हमारी हिम्मत जो है बिल्कुल अपनी जगह जवां है, मजबूत है और मिलकर इंशाअल्लाह हम पाकिस्तान को अजीम बनाएंगे। लेकिन उसके लिए कुछ शराइत हैं, उसके लिए कुछ लवाज़मात हैं। और जिस तरह मैंने कहा कि हुकूमत की ज़िम्मेदारी होती है कि वो ज़िम्मेदारी लेके आगे बढ़े। अब मिसाल के तौर पर जो हमने फ़ैसला किया है एनर्जी कंजर्वेशन का, यानी हमारी जो एनर्जी जो है उसको बचाने के लिए तेल की जो हमारी इंपोर्ट है 27 अरब डॉलर इसके ऊपर खर्च हो गए। अब हम यकीनन चंद अरब डॉलर चंद इक़दामात करके हम उसको बचा सकते हैं। उसके लिए न सिर्फ ऐलानात बल्कि उनके ऊपर अमली इक़दामात उसकी ज़रूरत है। अब हकीकत हाल ये है, और मैं किसी को बग़ैर किसी को इल्ज़ाम दिए बग़ैर ये कहना चाहता हूँ कि जो 2 हफ्ते पहले एनर्जी के ऊपर हमने जो इक़दामात का ऐलान किया था, एनर्जी कंजर्वेशन का, बिजली की बचत का, हमारी जो तेल की जो हमारी जो कंजम्पशन उसकी बचत का, उसके ऊपर एक सूबे की हुकूमत हाई कोर्ट चली गई या वहाँ के उनके जो करता धरता थे उनको आगे करके हाई कोर्ट चले गए और उनसे स्टे ऑर्डर ले लिया। और हमने जो फैसला किया था कि रात को 8 साढ़े 8 बजे दुकानें बंद हो जाएंगी, उसके ख़िलाफ़ स्टे ऑर्डर ले लिया। और फिर हाई कोर्ट का एक हुक्म जारी हुआ जो सर आंखों पर है। इसी तरह एक और हुकूमत ने भी बड़ी अपना जो शुमाल में है उन्होंने भी इसमें बड़ी डिले की और डिलेइंग टैक्टिक्स इख्तियार किए, सिर्फ कि पॉलिटिकल पॉइंट स्कोरिंग कि हमने इलेक्शन में जाना है और हमने अपना ये नहीं करना। भाई पाकिस्तान को अगर बचाना है तो उसके लिए हमें सियासत को तो कुर्बान करना होगा या सियासी कीमत तो अदा करनी होगी। ये आप समझें कि हम रियासत को बचा लें और सियासत को भी बचा लें तो यू कांट हैव द केक एंड ऑल्सो ईट इट। उसके लिए किसी चीज़ की कुर्बानी देनी पड़ती है। मैं आपको आज यहाँ पर ये डंके की चोट पर ऐलान करना चाहता हूँ और विद सिंसियरनेस ऑफ कमिटमेंट एट माई अथॉरिटी, पूरी ईमानदारी के साथ कि PMLN और हमारी जो मखरूत हुकूमत है कि मैं बतौर इस हुकूमत के वज़ीर-ए-आज़म के मैं अपनी सारी की सारी सियासी जो कमाई है
میں قربان کر دوں گا پاکستان کی ریاست کو بچانے کے لیے اور پاکستان کو بچانے کے لیے. بہت ادوار دیکھے ہیں, بڑی اونچ نیچ دیکھی ہے. مجھے اللہ تعالیٰ نے بڑا کرم کیا. میرے لیڈر نواز شریف, میری پارٹی نے 3 مرتبہ مجھے پنجاب کا وزیر اعلیٰ منتخب کروایا. آج میں یہاں پر وزیر اعظم ہوں. تو کیا میں لیگیسی چھوڑ کے جاؤں گا؟ یہ حکومت کیا لیگیسی چھوڑ کے جائے گی کہ پاکستان کے لیے مشکلات تھیں, اس کی جو بھی وجوہات تھی, پاکستان کے لیے بڑے چیلنجز تھے, اس کے جو بھی وجوہات تھے, کوئی شارٹ ٹرم ہے, کوئی میڈیم ٹرم ہے, کوئی لانگ ٹرم ہے, اس میں جائے بغیر تو ہم نے اگر یہ ذمہ داری قبول کی ہے تو اس کو نبھانے کے لیے آخری حد تک کوشش کرنا یہ ہمارا نہ صرف فرض ہے بطور ایک پاکستانی کے, بطور ایک سیاستدان کے, بطور ایک مسلمان کے, باقی سب اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں ہے. تو کیا میں یہ لیگیسی چھوڑ کے جاؤں گا جناب مشکلات تھیں اور ہم نے جناب ہاتھ پاؤں نہیں مارے اور کوشش نہیں کی؟ نہیں, ایسا نہیں ہوگا. میں اپنی جان دے دوں گا پاکستان کے لیے, میں ہر بینک قدم اٹھاؤں گا انشاءاللہ تعالیٰ. اور یہ کوئی سمجھ لے کہ بس اس سے معاملات آسان ہو جائیں گے, نہیں. مشکلات راستے میں مشکلات آنی ہے اور ایسی ہمیں جگہ پر بھی ہمیں گزرنا ہوگا جہاں پر یقیناً تکلیف برداشت کرنی ہوگی, لیکن حکومت وقت کو, اشرافیہ کو, امراء کو پہلے ہی اپنی مثال دینی ہوگی. اس کے بعد میں عوام سے کہوں گا کہ جناب آپ بھی اس میں حصہ ڈالیں, اور پھر میں سمجھتا ہوں کہ پوری قوم ایک سیسا پلائی ہوئی دیوار بن جائے گی, پھر سب اس میں شریک ہوں گے. لیکن یہ ممکن نہیں کہ غریب آدمی کے اوپر تو ہم مہنگائی کا بوجھ لاد دیں اور امراء, اشرافیہ اور حکومت جو ہیں وہ جناب قرضوں کے اوپر وہ عیاشیاں کریں. یہ نہ ممکن ہے, نہ اس کی کوئی اجازت ہے, نہ کوئی گنجائش ہے. اس لیے میں آج اپنے اس کروڑوں نوجوانوں کو میں مخاطب ہوں اس تقریب کے ذریعے. کاش کہ یہ جو یوتھ پروگرام کا, وزیر اعظم یوتھ پروگرام کا جو والیوم ہے, یہ کہیں اس سے 100 گنا کے 1000 گنا بھی زیادہ ہو سکتا, لیکن جتنی چادر اتنے ہم پاؤں پھیلا سکتے ہیں. وقت آئے گا. یہاں پر بیٹھے ہیں میرے سامنے, یہ ایک چلتے پھرتے یہ گواہ ہیں کہ کس طرح پنجاب میں ہم نے 10 سال مل کے پنجاب میں یوتھ کو کس طرح ان کی آبیاری کی, اور کیا کیا پنجاب ایجوکیشن انڈاؤمنٹ فنڈ پیف, اس میں اربوں روپے کے بچوں کو وظائف دیے گئے. میں اس تفصیل میں نہیں جا رہا. 20 ارب کے وظائف دیے تھے بچوں کو ہم نے تعلیمی, 40 ارب روپے کے ہم نے وظائف دیے بلا سود پنجاب کے بچوں اور بچیوں کو, جو آج جن کے والد اس دنیا سے چلے گئے, جن کی والدہ داغ مفارقت دے گئیں, جن کے سر پر کوئی دست شفقت دینے والا نہیں تھا. ایسی ایک نہیں, ہزاروں بچیاں, لاکھوں بچے جن کو یہ 40 ارب روپے کے وظیفے ملے 2008 سے آنورڈ. آج وہ انجینئرز ہیں, ڈاکٹرز ہیں, ٹیچرز ہیں, سائنٹسٹ ہیں, باہر کی یونیورسٹیوں میں وہ اپنا فیلوشپ وہ کر رہے ہیں, پڑھا رہے ہیں, تدریس کا کام کر رہے ہیں, وہ اپنا کہیں وہ چھوٹے مائکرو بزنس میں چلے گئے. تو یہ ہے وہ انویسٹمنٹ جو کسی بھی قوم کے لیے ایک جزو لا ینفک ہے. بدقسمتی سے 75 سال میں ہم نے جو کچھ کیا, آج اس کا سارا جو نقصانات سامنے ہیں. مجھے اس میں تفصیل میں نہیں جانا. یہ 75 سال میں اس حمام میں سب ننگے ہیں. میری حکومت, ہماری حکومتیں اور مارشل لائی حکومتیں اور تمام حکومتیں شامل ہیں. سب کو اس کی ذمہ داری قبول کرنی ہوگی. لیکن کل بھی میں نے پرسوں کسی جگہ کہا کہ there is no point in living in the past. Important is to learn our experience from the past. کہ ماضی سے سبق سیکھیں, ماضی میں موجود نہ رہیں, اس کا نقصان ہوگا. آگے بڑھیں سبق سیکھ کے, اور اگر اس پہ اگر ہم عمل پیرا ہو جائیں تو میں بلا خوف تردید کہہ سکتا ہوں کہ یہ قوم, یہ بڑی جری قوم ہے پاکستانی قوم. اس میں بڑی ہمت, بڑی ریزیلینس ہے, اور انشاءاللہ ان تمام زندگی کے اندھے تھپیڑوں کا مقابلہ کرتے ہوئے, مشکلات کا مقابلہ کرتے ہوئے ہم انشاءاللہ ان مشکلات سے نکلیں گے. لیکن پھر میں عرض کروں گا, سب سے پہلے
مجھے دکھانی ہے ذاتی مثال حکومت کو اور پھر تمام درجہ بدرجہ اشرافیہ کو، کاروباری حضرات کو اور سب کو مل کر انشاءاللہ جب ہم یہ چیلنج قبول کریں گے تو مجھے اس میں کوئی کہنے میں بات نہیں کہ انشاءاللہ ہم بہت جلد پاکستان کو اس مشکلات اور طوفانی لہروں سے نکال لیں گے۔ قوموں کی زندگیوں میں اس طرح کی ایک نہیں کئی مثالیں آئی ہیں، عصر حاضر کی تاریخ اس سے بھری پڑی ہے۔ میں نے کئی مرتبہ مثال دی، جاپان کی بھی دی اور جرمنی کی بھی دی۔ وہاں پر کس طرح وہ 60 سال میں یعنی جرمنی جو ہے جاپان بالکل they were raised to ground، لیکن انہوں نے شکست نہیں مانی اور آج دنیا میں پھر ان کا ستارہ جو ہے بڑی اپنے چمک رہا ہے۔ تو پاکستان کو اللہ تعالیٰ نے بنایا تھا اس بڑے صغیر میں، it was carved out to lead the world، اسلامک ورلڈ۔ ہم کہاں رہ گئے، ہم کہاں پیچھے چلے گئے؟ تو اس لیے میں سمجھتا ہوں کہ آج صرف اور صرف میں یہ پیغام دینا چاہتا ہوں اپنی نوجوان نسل کو کہ یہ حکومت آپ کے ساتھ ہے، میں آپ کے ساتھ ہوں۔ انشاءاللہ ہم ایک ایک پائی بچا کر آپ کے قدموں میں نچھاور کریں گے۔ آپ کو ہم تعلیم دیں گے، اعلیٰ تعلیم دیں گے، آپ کو ٹیکنیکل ایجوکیشن دیں گے، ووکیشنل ٹریننگ دیں گے اور وسائل دیں گے، اور انشاءاللہ آپ پاکستان کو پھر انشاءاللہ اپنی ہمت اور اپنی محنت سے پاکستان کو عظیم بنائیں گے۔ مجھے اس میں کوئی شک نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں ہمت دے کہ ہم جو باتیں میں نے کی ہیں، جو خطا کار نے، اس کے اوپر اگر ہم عمل کر سکیں 50% بھی، تو معاملات صورتحال دن رات بدل جائے گی، اور وہی قومیں زندہ رہتی ہیں جو اپنی حالت بدلتی ہیں۔ جو قومیں اپنی حالت نہیں بدلتی ان کو زندہ رہنے کا کوئی حق نہیں ہوتا۔ اس لیے میں آخر میں آپ سب کو میں مبارکباد پیش کرتا ہوں اس پروگرام کی، اور شہزاد خواجہ صاحبہ کو، ان کی ٹیم کو، مریم اورنگزیب صاحبہ کو، بہت اچھی انہوں نے یہاں پر ایک اویئرنیس پروگرام انہوں نے بنایا۔ گورنر اسٹیٹ بینک کو، حساق ڈار صاحب کو، ان کی ٹیم کو، اور تمام بینکس کو اور تمام مائکرو فائنانس کمپنیز کو، اور جو درجہ بدرجہ جو ہمارے دوسرے جو ساتھی ہیں جنہوں نے اس میں جس طرح بھی کسی طرح بھی کنٹریبیوٹ کیا، میں آپ سب کا شکر گزار ہوں۔ اللہ تعالیٰ پاکستان کو عظیم بنائے گا اور ضرور بنے گا۔ میرے ساتھ پاکستان کے لیے زور سے نعرہ لگائیں، پاکستان! نوجوان نسل بیٹھی زور سے، پاکستان! قائد اعظم! بہت شکریہ آپ کا۔ وزیر اعظم شہباز شریف پرائم منسٹر یوتھ لون اینڈ ایگری لونز کی افتتاحی تقریب سے خطاب کر رہے تھے۔ شہباز شریف نے کہا کہ اب اعلانات نہیں بلکہ عملی اقدامات کی ضرورت ہے۔ ساتھ ہی ساتھ انہوں نے کہا کہ ہم نے اپنے دور حکومت میں 40 ارب روپے کے وظائف جو ہیں وہ پنجاب میں تقسیم کیے۔ ہمارے ہی دور میں سب سے زیادہ لیپ ٹاپ تقسیم